اصل گل ہے جناب کیونکہ میں بلیک پر نیشن تے آپ تشریف لاندے رہندے ہو بلیک پر تے ساڈے کچھ سنگی نے نعیم صاحب نے انہاں دی ساری فیملی ہے یہ آپ دے ارادت مندان مرید میرے بھی مقتدی کہ ہر سال عرس کراندے نے تیرا منو اس سال بھی اور پچھلے سال بھی دعوت دیتی میں انہاں نو دعوت دے کے کیتی کہ میں حاضر ہون تو قاصر ہے اس واسطے کہ کچھ ایسے جڑے مسلکی تو میں انہوں نے کہاں تے بھی جائز ہے کہ صحابہ کرام تو مراد ایک شخص ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اختلافات میں انہوں نے تمام علماء اہل سنت انہوں دی مجالس نہ ہونا پسند کرتے ہیں اس واسطے میں مجبوری ہے میری میں نہیں جا سکتا انہوں نے اگے بھی کیا تھا آپ نے بھی اپنی ایک دو مجلس جدوں میں آپ کی خدمت پہلے ایک دو باری حاضر ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ علماء بلکہ ایک باری آپ نے یہ بھی فرمایا سی کہ صفات الاسلام میں اسی گفتگو کرنے واسطے بھی تیار ہیں صاحب کو صاحب الرحمان صاحب کو تے اس چیز دے بھی خیر نعیم رانو اس چیز کا پتہ علم ہے تے میں نعیم نو کہا کہ اس گل نو ایک باری ختم کر دیتا جائے نعیم کہندا ہے کہ بالکل اچھی گل ہے تے میں صاحب نال گل کراں گا ایویں نے منو کہا تے اگر انہوں نے مطلب اس چیز دے اوتے ایگری ہونے دا اعلان کیتا تے میں تانوں دس دینا وہ پھر میرے تے میں تو بھول بھلا گیا سا کیونکہ میں جلسے تے نہیں گیا تے جلسے تو پہلے ایک دہڑے نعیم نماز پڑھنا آیا تے منو کہندا ہے کہ میں جناب صاحب نال گل کر لی ہے تے تسی دسو کدوں آمنا گل بات کدوں کرنی میں کہا آئیے تسی عرس شرس بھگتا لو جلسہ بھگتا لو تے اس تو بعد آپ پروگرام جڑا سی ترتیب دے لیں گے وہ عرس تو بعد پھر جس وقت ختم ہو گیا تو میں پھر نعیم نو کہا بھائی ٹھیک ہے ہونا میں کہ ہونا چونکہ گل ایک انہیں کیتی اور صاحب نے آمادگی کا اظہار بھی کیتے ہے تو ان گل نو اگے بڑھا دینا چاہیے میں انہوں کہا کہ پھر ٹھیک ہے انہیں تمہیں پھر فون کیتا فون کر کے تے تساں فرمایا کہ ٹھیک ہے اج ہی آ جاؤ گفتگو واسطے گل بات واسطے جنہیں ہونا اج ہی آ جاؤ میں پھر انہوں نعیم نے پوچھا کہ بھائی اج دا تے ایک ناممکن نہیں لگتا پیا انہوں نے دسیا کہ حضرت صاحب نے ہال اینڈ جانا ہے تے جڑا 15 تک ہال اینڈ پروگرام بک ہے انہوں دا میں کہا چلو ٹھیک ہے 15 تو بعد آ جان تو پھر کوئی ڈیٹ لے لو نہیں نے پھر وہ اس سلسلے جس وقت تھوڑے نال آ کے گل بات کی اتنے پھر تساں ایک سوال نامہ اتوں بھیجا 3 سوال سن وہ میں پیش کر دیتے دلشاد صاحب نے پیش کر دیتے تے یہ انہاں دی طرفوں دلشاد صاحب نے یا علماء نے منو کچھ لکھ کے دیتا میں جڑا آپ نے پیش کر نہیں میں آپ اوکے نہیں ذرا بلاک پوچھا جا سکتا ہے نہیں بھائی میں سوال دیتا میں ٹیلیفون پہ تو رہتا ہے تو آپ نے پہنچایا نہیں سنایا جی فون پہ جلدی باہر نہیں باہر نہیں پھر اس طرح دوسرے خصوصی بندے ساڈے بھی باہر کھڑے ہیں شاہ صاحب جڑے منتظم نے 6 تو علاوہ بھائی بندے باہر ہو کیونکہ بہت خصوصی اور اہم لوگ اسی باہر چھوڑے نہ اپنے جڑے منتظم نے اس محفل 2 منٹ نہیں ملو گے نا تو گل بات ہی کری پھر انہی جگہ تے ایک بندہ باہر جائے جائے جڑا اس اگر آنا ہے تو ایک بندہ باہر جائے یعنی قواعد ضوابط کی پابندی ضروری ہے وہ پھر جناب تواڈے جڑے سوالات سن پہلے نمبر تے انہاں دا جواب بھی انہاں دینا ہے تساں دینا ہے جس طریقے نال پھر دوسرا جڑا انہاں نے لکھ کے دتا سی یہ بھی کچھ تعین ہے جڑا انہاں نے تسی تواڈے اور آپ دے والد صاحب دے اور آپ دے جڑے نے تقاریر اور تحریراں دے اتوں جڑے نے ثابت نہیں ہوندا مسلک حق اہل سنت والجماعت دے نال جڑے نے کچھ نہیں گیا وہ انہاں دے اوتے بحث جڑی انہاں نے تے باقی سوالات تے موجود ہیں جو سوال اور پرچہ ہے نا آپ کے کول ساڈے کو اچھا او اتھے نہ کوئی
میں دیکھے ہے میرے کول نہیں تے کوئی اس جناب غلط فہمی دے دوری واسطے بالکل سی تیار ہاں باقی ہوں پھر گفتگو جڑی ہے آپ حضرات میں کرنی ہے اس سلسلے واسطے پھر یہ ایک دو ایسے بھی شنید گل آئی ہے کہ اس گفتگو کہ اپنا کسی بیان دے وچ آپ نے جبریل امین نو چھوڑ کے گفتگو ایسی کہ بولو کہ وہی کا چور نکلا کچھ پہلو نے چوری کی اور کچھ بعد والوں نے چوری کی اس سلسلے دے وچ بھی مطلب ہے بہرحال مطلب جڑا میرا کہنا ہے کہ جڑے کچھ فضات یا جڑیاں لوکاں گلاں سنیاں سن انہاں دے تے گفتگو دا مطلب میں نہ کہ آمو سامنے ہو کے تے غلط فہمیاں دور ہو جائیں پہلے ٹائم تعین کر لو کتنے وقت یہ ساری گفتگو ختم ہونی ہے اور آپ نے کتنا دیر حضرت نے یا آپ نے بیان فرمانا ہے اپنا موقف پھر سوال دا کتنا ٹائم ہونا دے اندر دوسری بات لی جائے بات ختم ہو جائے وقت دا تعین کر ہوں گے ٹائم ہوا ہے کتنی دیر گفتگو رکھنی چاہیے ایک بار 20 منٹ ٹھیک 1.5 گھنٹہ بڑی ٹھیک ہے ٹھیک جیسے آپ اگر کوئی درمیان محفل دے اندر مجلس دے اندر کوئی ثالث اگر موجود ہوئے گا منصف اس صورت دے اندر تے تعین وقت دی ضرورت نہیں ہوندی ایک مکمل لمٹ دی کہ انے وقت میں گفتگو ختم ہو گئے تو جدوں انہوں سمجھ آ جائے کچھ بیان کر دے گا اور اگر ایسی صورت نہ ہوئے صرف دلائل دا تکرار کرنا ہے انہوں اپنے دلائل دینے میں اپنے دلائل پیش کرنے اس صورت دے اندر وقت دا تعین ہونا چاہیے صرف دلائل سن کے لوگ جو سمجھن سمجھ جائیں کیسٹ ہم موجود نے جڑے حضرات اتنے موجود نے ویسے سن رہے ہیں گفتگو دا وقت 5 منٹ یا 10 منٹ میرا خیال ہے کہ تقریباً 15 منٹ کم از کم ابتدائی گفتگو جانا چاہیے اپنے موقع ثابت میدان ثابت کرنا تو پھر وہ دوسرا فریق جو سوال کر لو اس وقت نہیں جناب میرا وقت معین ہے وہ دے اندر تے اپنے اپنی تقریر اگلے وقت صحیح اگر پہلے گفتگو مختصر کرنا ہوئے اس تو بہتر طریقہ ہے جناب تے زیادہ سوال کیتے جا رہے ہیں جڑے ہیں تے جناب ہی بیان فرماؤ تے جڑا سوال ہے دے جناب وہ ارشاد فرما دیو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بارے آپ دا موقف کیا ہے کیونکہ دوبارہ تم پھر اگلی گل کوئی ضرورت ہوئی تو پوچھ لین گے جڑا کوئی سوال ہے کر لے جائے بات ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے اتنی طولانی بات جائے بھی نہ بڑی مختصر چیز ہے میرے خدا والد صاحب کو آپ کی اس مسئلے کے اوپر ایک تحقیق تھی اور 1985 تو 1992 تک آپ نے اس کے بہت بڑا مقدمہ اور متعدد آپ نے اسے دلائل پیش کیے اور آپ نے دلائل کی روشنی جو کچھ کتاب و سنت کو محفوظ ہے آثار کو اور دلائل قطعیہ یہ سب آپ میں موجود ہے لیکن فقیر دی تحریک خلافت اسلامیہ کے عنوان نال کسی طرح اس ٹاپک میں گفتگو کرنا ہرگز منشور تحریک نہیں اور اس نو اپنے بیان دا موضوع بنانا بھی میرے تبلیغ دے مقاصد اندر شامل ہے لیکن کیونکہ ہم متعدد اجانب تو میرے تے دعویٰ بلا دلیل ہے کہ تسی اس بابت اپنا عقیدہ اہل سنت تو مختلف رکھتے ہو اس بنا تے اپنے قبلہ والد صاحب کی تحقیق کی بنیاد کے اوپر میں کچھ
جڑے سوال ہیں وہ پیش کیتے ہیں جی انہاں وچ بنیادی یہ سوال ہے کہ امت مسلمہ دا متفقہ طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین مہدیین جڑے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت امام حسن تک، اور حضور دی حدیث صحیح تو خلافت اسلامیہ کی جو مدعا ہے وہ حضرت امام حسن کے مکمل ہوگی. بار شریعت وغیرہ ساڑھے مسائل کی کتب یہ چیز مفہوم ہے کہ خلفائے راشدین تو جس شخص نے بغاوت کی تھی اور انہوں تو خروج کیتا اور انہوں دی اطاعت تو دست کشیدہ مظاہرہ کیتا وہ باغی ہے. اور باغی کے متعلق ساڑھے عقائد کی کتب موجود ہے کہ باغی واجب الاطاعت نہیں، واجب التعظیم نہیں، تا وقت ہے کہ وہ اپنی بغاوت تو توبہ نہ کرتے یا اس کا رجوع نسائل سے تقیہ دے نال ثابت نہ ہو. لہٰذا جناب امیر معاویہ دا رجوع حضرت علی نال بغاوت کرن دا ثابت نہیں، کس طرح کہ حضرت طلحہ دا ثابت ہے، حضرت زبیر دا ثابت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دا ثابت ہے. صرف اختلاف اس گل دے کہ جناب امیر معاویہ نے اپنی بغاوت تو جڑا حضرت علی شیر خدا کے خلاف انہوں نے کی تھی جمل نیروان صفین اس تو انہوں نے توبہ لی اور انہوں دی بغاوت تے حدیث متواتر مشہور مشارق الانوار تو صحیح مسلم تو اور دیگر کتب احادیث کو ثابت ہیں کہ حضور نے فرمایا ویح عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار. اس حدیث دی تشریح تمام محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کو پتہ چلیا کہ جناب امیر معاویہ کا گروہ جہنمی ہے اور باغی ہے. بس اس کا آپ جواب ارشاد کر دیں. ہماری طرف سے اس کی قبولیت میں کوئی تعامل نہیں ہوگا. آپ کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے کہ امیر معاویہ اور ان کا گروہ جہنمی ہے؟ میرا موقف نہیں، حضور کی حدیث کا جو ہے وہ مضمون یہ ہے. نہیں، تدعوہم الی الجنہ اس کا تعین تو باس کے دوران ہو جائے گا کہ حدیث میں کیا ہے، اور حدیث پر تو ذرا کے لیے ہم حاضر ہیں، جو اس پہ ذرا ہوگی وہ بھی پیش کریں گے، اور ان کے لیے ان کے مسلم ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، صحابی رسول ہونے کے لیے صحیح بخاری شریف میں، جامع ترمذی شریف میں متعدد روایات احادیث موجود ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ بعد کی بات ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کیا کسی شخص کو شریعت اسلامیہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پوری ملت کے اور پوری جماعت کے خلاف محض اپنے والد کی تحقیقات کی بنیاد پر ایک نیا فرقہ کھڑا کر دے، یا جو مطلب جو کسی کا جو صرف ذہنی طور پر یا اپنی ذاتی طور پر انہوں نے اخذ کیا ہے اس کو کسی مسلک کی بنیاد بنا کر پوری ملت سے وہ اعتزال کرے؟ یہ آپ کا کہنا کہ میرے والد صاحب نے سن 95 میں یا سن 82 میں یہ موقف اختیار کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس موقف کی عمر تو آپ نے خود بتا دی. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ سے، اور یہ گزارش اور وضاحت آپ سے کروائیں گے، گزارش یہ کریں گے کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک نہ تو آپ کے والد صاحب طے کر سکتے ہیں اور نہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ دین اور مجتہدین وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تعین کر چکے، اور کیا ان کے متعین کردہ مفہوم کو آپ اور آپ کے والد صاحب چیلنج اکیلے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے والد صاحب اگر پورے ائمہ دین کے مسلک کے خلاف ایک نئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے. یہ حدیث پاک جس کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کو باغی قرار دیا یا جہنمی قرار دیا، یہ حدیث پاک صرف آپ کے والد صاحب تک یا آپ تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ یہ حدیث پاک پہلے بھی صحاح میں موجود ہے، اور اس پر جو جرح ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ائمہ دین نے پہلے سے متعین کر دیا ہے. میری یہ گزارش ہے کہ آپ امیر معاویہ جو ایک صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، ان کی سگی بہن حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4 سال تک وہ شام کے گورنر رہے، اور ان کو یہ عہدہ خود حضرت عمر فاروق نے تفویض کیا. حضرت عمر فاروق کو آپ خلیفہ راشد کہہ چکے ہیں ابھی 4 آدمیوں کو، تو ایک خلیفہ راشد نے ان کو گورنر مقرر کیا.
दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान के दौर में 12 साल तक वो एक इलाके के अमीर रहे हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बकौल आपके खलीफा राशिद के खिलाफ इक़दाम करना बगावत है, और आपके नज़दीक उसका वो आदमी जो बगावत करेगा वो जहन्नमी होगा, ये आपने अभी बात कही है और इसमें भी आपने ये तय किया। तो जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का बागी होगा, आप उसके लिए अगर जहन्नमी कहते हैं, तो मेरा ये सवाल है कि अगर वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक खलीफा राशिद हैं, उनसे बगावत करने वाले, न सिर्फ बगावत करने वाले बल्कि उनको मदीना शरीफ जैसे मुक़द्दस शहर में महसूर करके और उनका पान करके उन पर जुल्म करने वाले और उनको कत्ल करने वाले लोग, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अगर वो हज़ारों की तादाद में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मौजूद हों, तो उनकी मौजूदगी, उन जहन्नमियों की मौजूदगी के जो खलीफा राशिद को कत्ल करके आए हैं, तो उनकी मौजूदगी हज़रत अली मुर्तज़ा के ग्रोह में, इस बारे में भी आपको वजाहत करनी पड़ेगी। क्यों कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा की बगावत से पहले उनकी खिलाफत हो चुकी है। जो वाक़या पहले हो चुका है उसकी वजाहत आपके दिल में पहले ज़रूरी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने लोग नहीं हैं, क्यों जहन्नमी नहीं है, और उनकी जमात हज़रत अली मुर्तज़ा के ग्रोह में क्यों थी? और फिर एक बात की वजाहत हम आपसे और चाहेंगे कि खुद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को और आपकी जमात को किस मकाम पर जहन्नमी कहा है कि वो जहन्नमी थे जिन्होंने मेरे खिलाफ बगावत की है? जिस हदीस मुबारका का मफहूम इमाम हसन नहीं समझे, इमाम हसन उन्होंने उस जहन्नमी को खिलाफत सौंपी है। पूरी मिल्लत इस्लामिया का इस बात पर इत्तिफाक है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ सौंपी है बल्कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत भी की है। और न सिर्फ इमाम हसन ने बैत की है बल्कि इमाम हुसैन ने भी बैत की है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर हज़रत कैस बिन साद बिन अबादा अंसारी के हज़रत कैस ने भी, जिनके बुजुर्ग बहुत बड़े जलील कदर सहाबा हैं, उन्होंने भी दीन के कहने पर हज़रत अमीर मुआविया की बैत की है। तो जो शख्स आपके बकौल जहन्नमी है, जो मफहूम आपने अखज़ कर रखा है उस हदीस से, हालांकि उस हदीस का जवाब हदीस से हमारे पास वो है, आपने अपने तौर पर अपने घर में बैठकर ये मफहूम अखज़ कर लिया कि वो जहन्नमी है। आपने जिसे जहन्नमी जाना अमीर मुआविया, उसको इमाम हसन खिलाफत सौंप के ये क्या बात साबित नहीं कर रहे कि अगर वो एक काफिर को खिलाफत दे रहे हैं तो खुद कैसे मुसलमान हो सकते हैं? इमाम हुसैन जब उस काफिर की बैत कर रहे हैं तो फिर इमाम हुसैन किस तरह मुसलमान हो सकते हैं? आपने पर कैस बिन साद बिन अबादा अंसारी जब उनकी बैत कर रहे हैं तो फिर वो किस तरह मुसलमान हो सकते हैं? फिर हजरत अबी रज़ी अल्लाह कसीर तादाद सहाबा मौजूद हैं और जो आपकी बैत भी करते हैं और आपके साथ मौजूद हैं। फिर हजरत अली मुर्तज़ा खुद इरशाद फरमाते हैं कि अमीर मुआविया जो है वो हमारा बागी नहीं, बल्कि अमीर मुआविया को यह गलतफहमी है कि हमने खूने उस्मान हमने किया या जिन्होंने किया उन्हें हमने पनाह दी है, इस वजह से मुआविया हमसे लड़ता है। और हजरत अमीर मुआविया ने भी खुद कहा इस मसले पर, हजरत अली मुर्तज़ा ने भी खुद कहा। अभी तफसील जब शुरू होगी तो इसका सबूत भी हम फराहम करेंगे कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला शेर खुदा ने खुद फरमाया कि इनके लोगों को यह गलतफहमी है कि हमने उस्मान को कत्ल करने वालों को पनाह दे रखी है, इसलिए हमारे साथ लड़ते हैं, उनको अमारत नहीं चाहिए और ना ही वो हमारी बगावत कर रहे हैं। ये तमाम मसाइल हैं जिनकी वजाहत आपके जिम्मे है और आप मुअतक़दात अहले सुन्नत की रोशनी में बात करें, क्योंकि अगर आप अपने सिर्फ वाले साहब के अक़वाल के पाबंद हैं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, इसलिए कि हम तो बात कर रहे हैं। यही हमारा दावा था, आपके पास पहुंचा है, पढ़ लें कि हमने कहा आप और आपके वालिद साहब अपने अकीदों की रोशनी में आप अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। हमें पहले सबसे आप ये बताएंगे कि आप अहले सुन्नत व जमात हैं, फिर तो आपको सिर्फ वालिद साहब नहीं सब बुजुर्गों के जो अक़वाल हैं वो मानने पड़ेंगे। और अगर आप अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं तो फिर उस सूरत में आप जानिए, आपके वालिद साहब जाने, हमारा बात से कोई मतलब ही नहीं है। जनाब, अब आपने इस पर जो इरशाद फरमाया उसमें ये है कि मैंने आपके सामने हदीस रखी है जी, वालिद साहब की महज तहकीक नहीं रखी। जी जी ठीक है जी, आप हदीस का जवाब दीजिए। जी जी, मुकर्रराना अंदाज में लीजिए। जी ठीक है, सिर्फ हदीस का जवाब दीजिए। ठीक है कि क्या हदीस का ये मफहूम है या नहीं? हुजूर ने तख्तुल कल्फियतुल बागिया फरमाया कि नहीं? तदउहुम इलल जन्ना व यदउनका इलन नार फरमाया कि नहीं? सही, आप कहिए, बात कहिए। बस मैंने अर्ज कर दी। नहीं, आप अपना मौक़िफ़ जो है ना उसकी वज़ाहत कीजिए ना, या तो फिर टाइम जैसा है तायीन के साथ बात हो ना हज़रत, यानी अभी मुनाज़रा शुरू हुआ है या शराइत है अभी बात? नहीं, गुफ्तगू शुरू हो गई है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो आप उसके मुताबिक फिर बात करें, मुझे भी फिर टाइमिंग के मुताबिक या तो बात करने देना, फिर टाइमिंग में आप जवाब दें, एक जुमले का जवाब लेना होगा हमें। हदीस की इस इबारत से जी जो कुछ ज़ाहिर हो रहा है, जी जी, क्या ज़ाहिर माना पर ही
عقیدہ رکھا جائے گا یا علماء اہل سنت اس کی تشریحات میں جو کہیں گے اس پر عقیدہ رکھا جائے گا؟ موقف کا تعین تو کریں نا پہلے آپ کہ آپ کا موقف کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے. نہیں یہ ہمارا بات، اس کے علاوہ ہمارا کوئی موقف نہیں. نہیں آپ ان کے ایمان کے بارے میں پہلے بھی آپ لفظ جہنمی بول چکے ہیں نا. نہیں میں نے نہیں بولا. کس نے کہا؟ نہیں حضور کی حدیث میں کہا کہ ان میں تو امیر معاویہ کا نام نہیں ہے نا. حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہے فیع باغیہ. فیع باغیہ سے میرا مطلب یہ تھا کہ وہ 5000 بندہ جو حضرت علی کے ساتھ ملا ہے، حضرت عثمان کا قاتل ہے، وہ بھی تو خلیفہ راشد کا قاتل ہے نا. ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ فیع باغیہ حضرت علی کے ساتھ مل جائے تو مسلمان رہتا ہے، اور امیر معاویہ کے ساتھ مل جائے تو امیر معاویہ کو بھی لے جاتا ہے. نہیں، جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے اور ان کو جناب امیر معاویہ کے حامیوں اور حواریوں نے قتل کیا. سو حضرت عمار کے قاتلین اس حدیث شریف کی روح سے فیع باغیہ میں ٹھہرے اور یدعونک الی النار کا وہ مصداق ٹھہرے. اس میں نہ حضرت امیر معاویہ کا نام ہے. اور میرا یہ سوال آپ پر قائم ہے، آپ مجھے اس بات کا پہلے جواب دیں کیونکہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ ہوئے ہیں یا حضرت علی پہلے خلیفہ ہوئے ہیں؟ پہلے اس بات کو آپ نے خلیفہ راشد کہا، حضرت علی کا تو نام ہی نہیں لکھا آپ نے. نہیں لکھا نا. تو خلیفہ راشد حضرت عثمان نہیں تھے؟ خلیفہ راشد کی جو بغاوت کرے وہ کون ہے؟ دین حق اسلام میں اس کے لیے حکم صحیح ہے کہ وہ باغی ہے، جہنمی ہے. اور باغی کے لیے جہنمی ہے وہ. آپ بول چکے ہیں یہ لفظ، وہ جہنمی ہے. جب حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں اس کی صلاح، امیر معاویہ کو نہیں کہا انہوں نے، فیعۃ باغیہ کہا. اور وہی فیع باغیہ حضرت علی کے پاس ہے. مجھے جواب دیجئے وہ آدمی جو حضرت عثمان کو قتل کر کے آئے جب وہ حضرت علی کے ساتھ ہوں تو وہ فیع باغیہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بھی جہنمی ہے؟ نہیں ہے، حضرت علی ہرگز جہنمی نہیں ہے. میں آپ کی بات کا جواب الزاماً دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نقص کر رہا ہوں. آپ مناظر ہیں؟ آپ مناظر ہیں؟ میں فقیر ہوں. فقیر ہیں؟ پھر آپ سے بات کس طرح ہوتی ہے؟ آپ تو محتاج ہیں. پھر آپ محتاج. فقیر کا مطلب تو محتاج ہوتا ہے. فقیر بمعنی تصوف میں، تصوف میں نہیں لیتے ہم، تصوف میں نہیں ہے. آپ اگر مناظر ہیں تو پھر نقص کی تعریف کریں پہلے. اس سے پہلے بات نہیں ہوگی. آپ نے سمجھا ہی نہیں. آپ نے مفہوم مخالف مراد لے لیا. جناب آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے علی المرتضیٰ کو جہنمی کا؟ آپ نہ، یہ مفہوم مخالف ہے اس کا. آپ مراد نہیں لے سکتے. مفہوم مخالف لے. نقص کو سمجھے. نقص میں آپ کی دلیل پر نقص کر رہا ہوں. اگر آپ اس طرح گفتگو کریں گے تو گفتگو ہماری نہیں ہو سکتی. نہ ہو. آپ کا موقف تو سامنے آ گیا پہلے ہی ہمارے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نقص کیا. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ آپ یہ تعریف بتائیں مجھے. دو فریق جو باہم ہم مسلک. عبارت پڑھیے، اصل عبارت پڑھیے کسی کتاب سے. میں نہیں جانے دوں گا. اس سے پہلے آپ عبارت پڑھیے. مناظرہ کہتے کسی ہیں؟ آپ خاموش رہیے بھائی، خاموش. میں عرض کروں کہ جو کتب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نقل، میں جب تک آپ مناظرے کی تعریف نہیں کریں گے میں بات نہ کروں گا، نہ کرنے دوں گا. میں تعریف نہیں کرتا. آپ تعریف نہیں کریں گے میں بات ہی نہیں کرنے دوں گا. آپ کا مبلغ علمی یہ ہے. اس لیے آپ کا یہ مبلغ علمی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ میں صرف کتاب، یہ علم ہے آپ کا. یہ علم ہے آپ کا. چلو کتاب و سنت سے پڑھو. کیا ہے مناظرے کی تعریف؟ کتاب و سنت سے پڑھو. کتاب و سنت سے میں صرف آپ کے ساتھ، ہاں جی، صرف دلائل قطعیہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے مناظرے کی تعریف پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی تو شرائط بھی طے نہیں ہو رہی. تو ہم مسلک آپس میں اپنے اعتقادی ہم مسلک، جی یہ کس طرح آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم مسلکوں میں کس طرح مناظرہ ہوگا؟ ہم مسلکوں میں اس طرح ہوگا کہ ان کے جو فروعی اختلافات ہیں. فروعی نہیں ہے، یہ فروع ہے. اور کیا ہے؟ تو کافر کہہ دیا، کسی کو جہنمی کہہ دیا، اور ابھی فروع کہہ رہے ہیں اسے. یہ کس طرح فروع ہے؟ جس میں جہنمی ہو جاتا ہے بندہ، کافر ہو جاتا ہے، وہ ابھی تک فروع ہے. آپ کو علم بے نہیں آتی صاحب. دادا صاحب آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے مجھے مناظرے کی تعریف بتائیں. جب آپ کو ایک چیز کی تعریف ہی نہیں آتی تو مناظرہ کس لیے آپ نے کر لیا؟ چیلنج کس لیے دی ہے آپ نے؟ آپ کی تقریریں ہم نے سنی. آپ کی یہ اوقات ہے آپ کی علمی، اور جس کے بنا پر آپ صحابہ کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں اور حدیثوں کو جزا بیان کرتے پھرتے ہیں. مناسب کر رہا ہوں میں. آپ تعریف بیان کریں. مزمل شاہ جب تک یہ تعریف نہیں بیان کریں گے ہم ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے. ان کا تو مبلغ علمی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بتائیں تعریف کریں آپ مناظرے کی. پہلے آپ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں پہلے. ایک منٹ. آپ خاموش کر رہے ہیں. آپ نہیں بولیں گے. بات ان دونوں کی ہو رہی ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں اس بات کا صاحب صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز ہے کیا، تو پھر بات کس طرح ہوگی؟ آپ نے مجھ سے بات کی نا، میں
صرف ایک بات کرنا چاہیے. کیا آپ سے کیا بات کی؟ میں آپ سے نہیں بات کی. دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے تھے. نہیں آپ تھوڑا ہلے ہیں نا. میں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نا آرام سے. بیٹھا ہوں بالکل گفتگو کر رہا ہوں نا میں. بالکل. آپ کے صاحبزادہ صاحب کو تعریف نہیں آتی کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ سمجھ آئی؟ میرے صاحبزادہ صاحب اور یار آپ کے کھے ہوں گے کیا آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہو؟ خاموشی سے بیٹھو آپ. ہمارے پیر ہیں ہمارے فلان ہیں. آپ کے پیر ہیں وہ صحابہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو جہنمی سمجھے گا ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرے تو کافر ہے. اس کو تو حد لگنی چاہیے. اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہوں گے ہم ان کو جہنمی مانتے تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور اپنی اوقات علمی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں مناظرہ ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو صاحبزادہ صاحب میں مناظرے کی تعریف کے بغیر ایک لفظ نہیں بولنے دوں گا. آپ کی یہ اوقات ہے. کتاب و سنت کے علاوہ کتاب و سنت بعد میں آئے گی. یہ علم مناظرہ ہے. پہلے اس کا اصول طے ہوگا. اصول کے بغیر موقوف علیہ ہے. آپ کتاب و سنت سے پہلے صرف و نحو نہیں پڑھتے. جو کتاب و سنت کو کتاب و سنت سے پہلے صرف و نحو نہیں پڑھی جاتی. کتاب و سنت کو مؤخر کرے اور علوم مروجہ کو مقدم کرے اس کا دین ایمان معتبر نہیں ہے. کس طرح معتبر نہیں ہے؟ بغیر صرف و نحو کے کتاب و سنت آئے گی کس طرح؟ آپ کو علم مناظرہ کا پتہ ہی نہیں. الف و بے کا پتہ نہیں ہے. دیکھیے ہم آپ جیسے آدمی سے بات کریں گے جس کو یہ پتہ نہیں کہ مناظرہ ہے کیا. صاحبزادہ صاحب خدا کے لیے بولو. اگر آپ میں ہمت ہے توفیق ہے آپ کو اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرے کی عبارت بولو کہ علم مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے بولو. بس میں نے عرض کر دی نا کہ دو مسلکوں میں فروعی اختلاف. ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے؟ ہم مسلکوں میں یہ کس نے لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی والد صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے. صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ ہمارے موقف کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر ہم دلائل کس بات پر آئیں گے؟ نا دلائل سے پہلے آپ علم مناظرہ کی تعریف. میں نے عرض کر دی کہ دو باہم ہم مسلک جو ہم مسلک کا سوال کے درمیان سوال ہی نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے معاملے میں سوال ہی نہیں ہے. صاحبزادہ صاحب سوال ہی نہیں ہے. آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. اور جب آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی تو حدیث پاک کو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ. یہ موقوف علیہ ہیں علوم. جب تک یہ علوم بنیادی نہیں آتے اس وقت تک کوئی شخص مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کی یہ اوقات ہے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ کسی دوسری چیز کو مقدم کرے میرے نزدیک وہ شخص قابل تکلم نہیں ہے. قابل تکلم کیوں نہیں ہے؟ سارے مدارس میں قرآن و سنت سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تقدم کیا ہے؟ یہ تو موقوف علیہ ہے. صرف نام نہیں پڑھیں گے تو عربی آئے گی آپ کو. عربی نہیں آئے گی تو کتاب و سنت سمجھیں گے. گفتگو میں کہا کتاب اللہ کو چھوڑیں نا. پہلے ابھی نہیں اس کے مقام پر وہ آئے گی. سب سے پہلے علم ہم کر رہے ہیں مناظرہ. ہم مناظرہ کر رہے ہیں. بات سے نہ پھریے. میں نہیں پھرتا. میں کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کو چھوڑیے اور پہلے موقوف علیہ کی بات کیجیے. ہوتا ہے علم مناظرہ. آپ مناظرہ کر رہے ہیں نا ہم سے. صاحبزادہ صاحب اگر علم مناظرہ کی یہ تعریف نہیں بتائے گا میں بات کے قابل ہی نہیں سمجھتا. اس کو تو علم مناظرہ کی الف بے نہیں آتی. ہم وقت ضائع کریں گے ان کے ساتھ جس کو ایک چیز کے مبادیات کا ہی پتہ نہیں ہے. ہم نے ابتدا کا ہی پتہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو تصفیہ کے لیے بلایا ہے کہ باہم بیٹھ کے گفتگو. پہلے مناظرہ کی تعریف بتاؤ. باہم تب بات کریں گے. جب آپ کا ہمارا سٹیٹس ایک نہیں ہے ہم کس طرح بات کریں گے؟ آپ کو علم مناظرہ کی ابتدا بھی نہیں آتی. ہم آپ سے بات کس طرح کریں گے؟ ہماری توہین ہے آپ سے بات کرنا. نہ کیجیے. نہ کیجیے. کیوں بلایا ہمیں؟ کیوں چیلنج کیا؟ آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو. ملا کیا ہے؟ مولوی کیا ہے؟ وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی. اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے. کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا؟ لائیے ہمارے سامنے اسے. جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ باتیں نہ کریں. مجھے آپ سے زیادہ اونچی باتیں کرو. اونچی کرو. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. ہو جائے اختلاف ہو جائے تو تصفیہ مسائل کے لیے تصفیہ مسائل آپ کریں گے. جس کو کیا کر رہے ہیں کس لیے بات کر رہے ہیں؟ کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں. گفتگو میں ایسا ہو جاتا ہے آپ بات چلے جائیں گے. یہ بے حد بدتمیزی والی بات ہے. جس نے بدتمیزی کہی اس کو کان سے پکڑ کر باہر ہم نکال دیں گے. جس نے بدتمیزی کہی آپ کو کیا پتا ہے؟ ہماری اوقات نہیں سمجھتے. شاہ صاحب پیدا نہیں ہوا. کون ہے تم بات کرنے والے؟
आवाज ना नहीं साहबा को यहाँ जन्मी कहा गया, उस वक्त तुम्हारी रगों में खून नहीं था। आराम से बाहर आराम से कर रहे हैं हम। हमारा लहजे ये आराम का क्या मतलब है? पूरे मैदान में आओ हमारे सामने, तुम्हें बता देंगे हम जिनकी औकात। छोड़ यार, तुम्हें क्या पता है तरीक़ाकार, पहले उसको तारीफ करने दो, तारीफ करने दो। अभी मुनाज़रा शुरू नहीं हुआ। जी हाँ, तभी तो बात हो रही है। मुनाज़रे से पहले मुनाज़रे की तारीफ सुन लेंगे। सिर्फ बात इतनी है कि हजरत अभी वज़ाहत फरमा देते हैं। हजरत ने तो सवाल कायम फरमाया है इब्तिदाइया कि हजरत जवाब देना मुजीब है। वही आपका सवाल कायम हुआ है कि हजरत उस्मान ज़ुन नूरैन के जो बागी थे जिन्होंने आपको कत्ल किया, उनके बारे में हजरत का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो भी उसी तरह जहन्नमी करार पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? ये हजरत का द्वार है। यार, लेकिन बात ये है कि बात की जो सतह है ना, उसके मुताबिक बात होनी चाहिए। सवाल में जान है ना, जवाब पूछिए, जवाब देते हैं। जोश में आने के, मैं समझता हूँ जोश में इसलिए आया हूँ कि किस सतह पे यार लोग बातें करते हैं, चैलेंज करते हुए इस बात की शर्म नहीं आती कि इल्मी औकात क्या है अपनी, उसके मुताबिक मैं तो अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ इजमाई पेश कर रहा हूँ। मैंने ना बाप की बात की है ना दादे की बात की, समझ आ गई? वही करना है। हाँ, जो इजमाई है मेरा मुख्तसर जवाब ये है, किताब और सुन्नत की रोशनी में अच्छा जो खलीफा बरहक राशिद से बगावत करे और उसे कत्ल करने के इक़दाम करे और उसके खिलाफ तुग़यान के बंधन बांधे, वो शख्स किताब और सुन्नत की रोशनी में बागी है और उसके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं। वही आदमी जो हज़रत उस्मान के कातिल है और अली की जमात के साथ है, उन पर आपका ये किसी की तखसीस की जरूरत नहीं है। अमीर मुआविया की क्यों की? अमीर मुआविया की क्यों की? जब औरों की तखसीस आप नहीं करते, अमीर मुआविया की क्यों की? मैं अर्ज करूं कि मैं किसी की तखसीस नहीं करता। आपने नाम लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत इमाम हसन तक, अच्छा, जो किसी खलीफा बरहक राशिद से बागी हो और उसकी नाफरमानी करे, उसके बागी होने में, उसके जहन्नमी होने में किसी किस्म का किताब और सुन्नत में कोई शायबा रखने का जो है वो मुसलमान है, वो मुस्लिम है या नहीं है? कौन? जिसने किसी से बगावत की है। एक आम मुसलमान मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ा जा सकता है। मिसाल ना दीजिए, मिसाल ना दीजिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना, आप जवाब दे दें बस, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ तो वो मुस्लिम है या नहीं? उसके मुस्लिम होने के बारे में किसी भी हमारे अहनाफ में से आलिम ने ये फतवा नहीं दिया और ना लिखा है कि वो मुसलमान है। खत्म हो गई बात, खत्म है। आप इनके पीर हैं, इनकी वजह से मैं कुछ थोड़ा हाथ हल्का करता हूँ आपका। सुनिए, अगर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कह दिया, फिर आप क्या कहें? आपने तो फतवे की बात की है ना, किसी फकीह की। मैं हुजूर का फरमान देता हूँ, ठीक है। आपने जिसे बागी कहा है, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का उसके मुसलमान होने पर कौल मौजूद हो और उससे हुजूर अलैहिस्सलाम की बैत के बाद बगावत साबित न हो और हुजूर अलैहिस्सलाम की बैत पर ही उसकी मौत साबित हो, हम उसके सहाबी मानने में तामुल नहीं करेंगे। नहीं, मेरी बात समझे आप, ज्यादा इस पर कयूद ना लगाएं आप। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि जिस शख्स को अभी आप कह चुके हैं कि वो बागी था, नाम लेकर कहा ना आपने, कहा ना, उसी शख्स को अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बगावत, जिसको बकौल आपके बगावत है, हमारे नजदीक तो खून उस्मान का मुतालबा था, अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है। शरह अक़ायद मेरे पास मौजूद है, अहले सुन्नत की मोतबर किताब है नबराज शरह अक़ायद, अल्लामा फरहारवी ने भी यही तस्रीह की है। अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़िक़ा यही मौक़िफ़ है कि उन्होंने इमाम बगावत नहीं की है, उन्होंने खून उस्मान का मुतालबा किया है और उनके कातिलों को कत्ल करने के लिए बल्कि ये कहा है कि हज़रत उस्मान के कातिल हमारे हवाले कर दें। ये मौक़िफ़ है अहले सुन्नत व जमात का इजमाई, जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। आपके वालिद साहब के अलावा बात कर रहा हूँ मैं। हज़रात, एक बात सिर्फ सुन लीजिए, लेकिन आपने जिस शख्स के बारे में ये कहा कि वो बागी है, जहन्नमी है, जी, बगावत होना, बगावत करना किस दौर में हुआ? बड़े ठंडे दिल से हज़रत अली के दौर में हुआ। इमाम हसन हज़रत अली से पहले हुए या बाद हुए? बाद में हुए। अब मैं हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ सही बुखारी शरीफ से। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नबनी हादा सय्यदुन वलअल्लाह युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। सही बुखारी शरीफ से मैं ये हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सफ़ा नंबर 530 है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पे जलवा अफरोज होकर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पहलू में बिठा के फरमाया, ये मेरा बेटा हसन मेरी उम्मत का सरदार है। इन्नबनी हादा सय्यदुन, ये मेरा बेटा हसन मेरी सारी उम्मत का सरदार है। लअल्लाह युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, ये हसन अल्लाह के फजल से तो अजीम मुसलमानों की जमातों के दरमियान, जबकि बहुत खून बह जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी,
ये हसन दो मुसलमानों की जमातों में सुलह कराएगा। बैना फियातैन मिनल मुस्लिमीन। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बगावत पहले हो चुकी बकौल आपके, जिसको आप बगावत कह रहे हैं वो हो चुकी पहले, हदीस कह रही है। नहीं, आप एक मिनट के लिए हदीस से जो मफहूम आपने अखज़ किया, जो मफहूम आपने अखज़ किया, वो बगावत जो आप कह रहे हैं वो बगावत हो चुकी हजरत अली के दौर में। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में खलीफा राशिद हुए। आपने कहा ना इमाम हसन पर खिलाफत राशिदा खत्म होती है। खलीफा राशिद ने सुलह की हजरत अमीर मुआविया के साथ। इमाम हसन ने उनको खिलाफत दी, इमाम हसन ने उनकी बैयत की, इमाम हुसैन ने उनकी बैयत की, और किसके हुक्म के मुताबिक की? रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक कि मेरा हसन वो सरदार है जिस वक़्त उम्मत के दरमियान खून की नदियां बह जाएंगी तो ये दो जमात मुस्लिमीन के दरमियान इत्तेफाक कराएगा। तो अभी आपको तो इसमें अभी आपको बहुत ज्यादा उलझन थी कि वो मुसलमान है कि नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब वाक़यात के बाद की निशानदेही की या नहीं की? और आपने जो हदीस पाक पेश की है उससे बढ़कर मर्तबा में सही बुखारी शरीफ से ये हदीस पाक मैं पेश कर रहा हूँ। और उन लोगों को दो जमातें कौन थी जिनकी सुलह इमाम हसन ने कराई? एक उनकी अपनी जमात थी और दूसरी मुकाबिल जमात कौन थी? अमीर मुआविया की। सुलह कराई या नहीं कराई? खिलाफत दी या नहीं दी? बैयत की या नहीं की? हजरत वाला जिस शख्स को इमाम हसन अगर बागी तागी जो कुछ आपने ये गिरदान पढ़ी है, अगर इस हदीस का मफहूम इमाम हसन की समझ में ये नहीं आया बल्कि उसे मुसलमान समझा, उसे साथी रसूल समझा, अपने से बेहतर समझा, तब उनको खिलाफत दी है ना जी। आप अपने से जिस आदमी को, ये तो खैर आपकी खिलाफतें तो इसी किस्म की होती हैं, मेरा मकसद है ये तसव्वुफ वाली खिलाफतें तो जिसको दे दो, लेकिन यो खिलाफत इमाम हसन के पास थी नहीं। किसी चीज का तमस्कुर ज़िमनी बात है, नहीं ज़िमनी बात है, भी किसी का तमस्कुर जायज़, तमस्कुर नहीं करता। मैं खुद भी साहिब सिलसिला हूँ, मैं तमस्कुर नहीं करता, मैं एक सही बात कह रहा हूँ। यहाँ आपको खुलफा में दिखाऊंगा लोगों के कि किस हाल के हैं। आखिर वो भी एक अलमिया है हमारा, और वो हमारा मुश्तरका अलमिया होगा शायद। मैं इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम हसन तो खलीफा राशिद है। जो सोच आपको और आपके वालिद साहब को आई है ये इमाम हसन को क्यों नहीं आई? हजरत अली उनके बाप थे ना, उनके बाप थे ना। तो करीब करीब जिसने उनकी बगावत की उनके बाप की, इमाम हसन देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो बगावत कर रहे हैं। अब बकौल आपके इमाम हसन ने अपनी आंखों से देखा ना, तो फिर इमाम हसन को पहले तो मैं ये कहता हूँ कि उनसे सुलह क्यों की? फसाद को मिटाने के लिए नहीं, फसाद को मिटाने के लिए बागी को आप जहन्नमी कह रहे हैं और फसाद डाल रहे हैं, उनको भी डालना चाहिए था। नहीं, आपको जब ये जरूरत है तो इमाम हसन को क्यों नहीं? मैं गुजारिश करूं कि हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ना अभी इस सतह पर ना आएगी। आपने कहा है कि मैं हदीस की सतह पर रहूंगा, तो मैंने हदीस ही आपके सामने पेश की। ना मेहरबानी कीजिए, उम्दतुल कारी भी है, फतहुल बारी भी है, किरमानी भी है, तहसीरुल बारी भी है, इरशादुस सारी भी है। कि नीचे सतह पे अभी नहीं आए आप, पहले आप इस सतह पे बात करें ना। आपने खुद कहा है कि पहले ऊपर की सतह पर बात हो। तो बताएं कि इमाम हसन ने, नबी पाक ने उनको मुस्लिम कहा या नहीं कहा? तो आप उनको मुस्लिम कहने में क्यों आपको उलझन रही? 5 मिनट आप ऐसे ऐसे करते रहे। चलो दो जवाब। अब इस पर मेरा जवाब यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में कोई शुबा नहीं कि इससे उनका मुस्लिम होना जाहिर है जी जी, और इसमें इश्तिबा रखना ईमान को ज़ाया करने के मुतरादिफ है जी। लेकिन जी अर्ज ये है जी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुतवातिर जिसे मैंने पहले अर्ज किया जी, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर इस मुस्लिम गिरोह को बागी क्यों कहा? क्या एक मुसलमान बैक वक्त मुसलमान भी हो सकता है, बागी भी हो सकता है? ये तो हदीस बता रही है वो बागी नहीं है, इसलिए कि आप तो उनके नाम बता रहे हैं। आप तो अमीर मुआविया कह रहे हैं, जिस हदीस में अमीर मुआविया का नाम ही नहीं है। इस हदीस पाक में बिल्कुल वजाहत है कि अमीर मुआविया की पूरी जमात, क्योंकि सुलह अमीर मुआविया से हुई है ना, जमात से तो नहीं हुई है ना। खिलाफत किसको सौंपी? इमाम हसन का अमल बता रहा है कि अमीर मुआविया बागी होता तो कभी खिलाफत ना पाता। क्यों? तो फिर उस फिया को बागिया क्यों कहा गया? फिया को बागिया जिनको कहा गया वो थर्ड ग्रोह था जिसने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को भी खराब किया और अमीर मुआविया को भी खराब किया। वो फिया बागिया एक थर्ड ग्रोह है। उस थर्ड ग्रोह के बारे में आप अमीर मुआविया पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो ये इल्जाम हजरत अली पर भी आएगा। क्यों? कि उनके साथ भी तो वो जो लोग शामिल थे जो हजरत उस्मान के कातिल हैं। जो बात आप कहना चाहते हैं। अब इसमें ये जो तीसरा हिज्ब है जिसका भी आपने दावा किया, जी हाँ, इसका आप कोई सबूत पेश कर सकते हैं? वो तीसरा ग्रोह कौन सा था? मैं आपका सबूत ये पेश कर सकता हूँ कि वो ग्रोह खवारिज का ग्रोह है। नहीं,
वो खवारिज का गिरोह है। खवारिज का गिरोह तो उसके बाद बना ना ना, वो खवारिज का गिरोह है। जब कुरान करीम वो सबाई हैं, जब कुरान एक तरफ सबाई हैं, जब कुरान करीम को नेज़ों पर बुलंद किया गया, वो अलग है, वो अलग गिरोह है। तो उस वक्त मैं अर्ज करूँ, उसी वक्त खवारिज का गिरोह मार्ज़ वजूद में आया कि लोगों ने कहा कि हम किताबुल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम इनको किताबुल्लाह उठाए हुए न देखो, इनका दीन और ईमान जाहिर में कुछ है, बातिन में कुछ है। ये बात आप गलत कह रहे हैं मेरे अजीज। बात ये है कि जिस वक्त हजरत अली अल-मुर्तज़ा के साथ जो लोग जाके मिले तीसरा गिरोह, उसका क्या नाम रखेंगे आप? खारजी हैं। खारजी हैं। हाँ। तो इसी तरह के खारजी हैं जो उस जमात के साथ हैं। लेकिन इसका ना आप वो खवारिज अलग हैं। मैं अर्ज करूं, इस पर इसका माखज़ क्या है? इसका माखज़ ये आयत करीमा है कि अगर उस यही हदीस पाक है कि अगर आप हजरत अमीर मुआविया को खारजी गिरोह में शामिल करके जहन्नमी कह रहे हैं। खारजी तो कह नहीं रहे, नहीं सुने ना, खारजी तो नहीं कह रहे। ओहो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, आप उनको बागी कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो बागी होते तो सिर्फ एक बात का मुझे जवाब चाहिए कि इमाम हसन ने बागी को खिलाफत क्यों दी, बस बात खत्म है। हुजूर भी उनको मुस्लिम करार दे रहे हैं, हदीस मैंने पेश कर दी बुखारी शरीफ से, सही और बुखारी से, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, हदीस मैंने पेश कर दी, समझ आ गई। इमाम हसन ज्यादा समझते हैं या आप ज्यादा समझते हैं? आप हजरत अली के ज्यादा करीब बैठे हैं या इमाम हसन करीब बैठे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। फिर एक बात सुने, आप अपने आप को अहले बैत से करार देते हैं, हर रोज आप आकर यहाँ पे डींगे मारते हैं, जी हम अहले बैत हैं, हम अहले बैत हैं, हम आले रसूल हैं। आले रसूल आप ज्यादा हैं या इमाम हसन आले रसूल ज्यादा हैं? कोई शुबा नहीं। तो इमाम हसन को जो खलीफा मंजूर है वो आपको क्यों मंजूर नहीं? मुझे जवाब तो जो मर्जी है कहे आप, मेरा सवाल आप पर है। इसका जवाब मैं मुख्तसर ये अर्ज करूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अस्सुल्हु जाइज़ुन बैनल मुस्लिमीन इल्ला सुल्हन अहल्ल हरामन औ हर्रम हलालन। मुसलमान कह रहे हैं आप उनको, ये लिख दें हमें। आप हज़रत अमीर मुआविया को बैनल मुस्लिमीन का लफ्ज़ बोला है, लिखिए यहाँ के हज़रत अमीर मुआविया। आज मैं तस्लीम करता हूँ कि अमीर मुआविया मुसलमान है, लिखिए। मैंने कब इसका इनकार किया? लिखिए जनाब, हम ये लिखिए, ये लिखवाना लाजिम है। लिख लीजिए, लिखिए, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। बागी ना बागी तो है नहीं, आप लिखे जनाब, दस्तखत करें, बात हजरत खत्म है। अमीर मुआविया मुस्लिम हो, बात खत्म है। लिख के दे तो मुस्लिम है, और किसी मुस्लिम को गाली देना ये मुनाफिकत है। बिल्कुल मुस्लिम है, फुसूक है, सिवा मुस्लिम है फुसूक है। हम हर किसी मुसलमान को गाली नहीं देते, लेकिन अमीर मुआविया को मुस्लिम है ये तो लिखे ना। अभी आप मानना जो है बैनल मुस्लिमीन का है आपने, तो मुसलमानों के दरमियान सुलह हुई ना, आप लिख के दें मुस्लिम है, और ये हदीस पाक है कि वो गाली देना फिस्क है, लिहाजा बात खत्म हो गई। मुनाजरा क्या रहा फिर? बात खत्म। लंबी नहीं बेशक लिखे, लंबी लिखे। और ये बात जो है ना, अगर आप बिल्कुल सिद्के दिल से इस बात को तस्लीम करेंगे। मेरी बात सुन, एक मिनट, मुझे एक बात तो लिखने देना। आप लिखते रहे, मैं नहीं उसमें आप ना बोलेंगे। जहांगीर साहब 5 कैसेटें हैं मुनाजरे वाली, तो एक अरफान साहब की जहाँ पे तकरीर है उसमें नहीं, वो कहाँ रेडी है? नहीं काफी तो बनानी है, जो बनाई थी तमाम लोग ले गए अपनी घंटा बाकी है। नहीं 5 मिनट। अरे वो तो अभी शर्तों में शुरू हो गया भाई। हमने तो कहा था कि भाई जिससे भी बात कर रहे हैं हम सुन तो रहे हैं ना। जी हाँ, इसी तरह मैं पहले भी सुन रहा था, आपने मुझे नहीं वो जितना देर शिफ्ट कर दिया। बताया हुआ है 5 कैसेटें उसकी हैं। खालिद का और आपका तो ये बात तो आपने गलत नहीं ये बात नहीं। इस पे अगर आपका एतराज है तो आप कहिए। मैं एतराज ये कर रहा हूँ कि आप इस हदीस पाक के मुताबिक सिर्फ उनको मुस्लिम लिखिए, बगावत का क्या मतलब? बगावत ये भी लिखिए, अगर बगावत का आपने लिखना है तो ये लिखिए कि हजरत उस्मान के कातिल वो उनके बागी हैं जो अली के ग्रोह में हैं। जुमला नहीं, ये सिर्फ अमीर मुआविया के लिए आपने लिखा है। तो आप ये लिख दें कि जो उनके साथ थे वो भी सिर्फ मुस्लिम है और बागी हैं। लिखिए ये लिखा अमीर मुआविया मुस्लिम और
باغی ہیں، حضرت علی سے ان کی بغاوت کی بنیاد پر انہیں باغی کہنا حدیث متواتر سے ثابت ہے، لہذا بغاوت کے باوجود ان کے مسلم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بالکل، یعنی آپ باغی بھی مانتے ہیں انہیں اور مسلم بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پھر یہ بات نیچے لکھ دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے حضرت عثمان بن نورین کو قتل کیا، بغاوت کی، وہ حضرت عثمان کے باغی ہیں، وہ جنہوں نے پناہ دی، وہ کیا جنہوں نے پناہ دی؟ نہیں، حضرت علی کو ہم باغی نہ کہہ سکتے ہیں نہ باغی ہیں، نہ حضرت علی نے ان کو پناہ دی۔ نہیں تو حضرت امیر معاویہ کو کیوں باغی کہہ رہے ہیں، جن کو امام حسن خلیفہ بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ بات آپ کے کانوں میں نہیں آئی؟ میری بالکل، میں نہیں، اس پر آپ نے غور نہیں کیا؟ میں نے بالکل غور تو امام حسن کو وہ باغی کیوں نہیں نظر آیا، اس کو خلافت کیوں دے دی؟ جب کہا گیا کہ یہ صلح پر فساد ہے، صلح پر فساد کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بیعت بھی کی، خلیفہ بھی، تو حضرت امام حسن کو سنو، اس کی جو شرائط تھی، باغی کو خلافت دینا کیسا ہے؟ میں عرض کروں، اس کی جو شرائط تھی وہ آپ نے پڑھی؟ شرائط کی ضرورت نہیں، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ سنیے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس پر نہیں آؤں گا۔ امام حسن کو ہی اپنا ولی عہد بھی انہوں نے نامزد کیا، پھر مقرر کیا، وہ فوت ہو گئے، پہلے امیر معاویہ زندہ تھے، امام حسن فوت ہو گئے۔ نہیں، کیوں؟ مروج الذہب میں موجود ہے، مروج الذہب ایک آپ اٹھائے پھرتے ہیں؟ نہیں، ہاں نہیں، دیکھیں بات اتنی ہے کہ جو حضرت شاہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پیش کے بھی بخاری شریف کی، اس میں تعین موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، جی، اور ان کے درمیان حضرت امام مہدی نے صلح کرائی، اور جو حدیث حضرت نے پیش فرمائی اس میں تعین نہیں، فیاء باغیہ مطلقہ لفظ مطلقاً مذکور ہے، اس میں تعین نہیں۔ بعد میں کیا جرائم اسے ثابت نہیں کر دیا؟ دیکھیں سوال ہی پیدا، ایک منٹ، جب فیاء باغیہ فرمایا گیا ہے تو یہ کس نے فرمایا فیاء باغیہ؟ حضور علیہ السلام نے۔ تو پھر وہ تمام لوگ باغی قرار پائیں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف کی بغاوت کی، اور جہاں جہاں وہ رہے، یعنی حضرت حیدر قرار نے اگر ان کے ساتھ رہے تو حضرت نے باغیوں کو بنا دی۔ لیکن اس حدیث میں جواب نہیں آ رہا، اس کا میں نے عرض کی، اس کا میں نے جواب دے دیا، آپ نے نامسموع کیا ہے جناب والا، اور نہ ہی غور فرمایا ہے۔ میری بات سنیں، آپ ان 6 آدمیوں کے لیے حق بات قبول نہیں کر رہے، کہ ادھر قبول کر لی، اگر قبول کر لی شاید مریدی میں فرق آ جائے گا، 4 پیسے نہیں ملیں گے۔ اور خدا کے بندے، میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول اللہ پیش کی ہے، اس کا میں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر اس کا جو مطلب آپ نے، سنیے میرے بھائی بات سن لو، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ اور آپ کے والد نے جو کچھ سمجھا ہے، یہ امام حسن بن علی نے کیوں نہیں سمجھا؟ اس بات کا آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ اسے جہنمی کہہ رہے ہیں، حسن بن علی ان کی بیعت کر رہے ہیں، ثبوت ہم دے رہے ہیں، جی، تو پھر آپ زیادہ سمجھے دین کو یا حسن بن علی زیادہ سمجھے جو امام وقت ہیں؟ میں اسی آپ پر نہیں حضرت، ذرا اس پر دوبارہ غور بھی کرنا، اور پھر جا کر آپ نے قبر والد صاحب قبر پہ چلا کر کے ان سے اس کا مفہوم ضرور پوچھنا، ایمانداری کی بات، اس کا ضرور مفہوم پوچھنا کہ یار جو بات حسن بن علی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ان کی سمجھ میں کیسے آئی؟ کھیل جواب ہے، کیا دیتے ہیں؟ ان کے پاس اگر جواب نہیں ہے تو وہ نہیں دیں گے، اس بات کا جواب نہیں ہے۔ باغی کی بیعت جو ہے وہ جائز ہے؟ میں ایک مختصر، پہلے میں جو بات میں نے عرض کی ہے اس کا جواب نہ لے لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث انہوں نے پیش کی، میں نے بھی حضور علیہ السلام کی اسی حدیث کو صحاح ستہ کی معتبر ترین جو کتاب ہے صحیح مسلم شریف، اسی سے حدیث پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ویح عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ۔ آپ کو حضرت علی کی بات کرنا چاہیے، عمار کی طرف آپ چلے گئے، میں نے آپ کو 10 مرتبہ جواب دے دیا، فئۃ الباغیہ میں معاویہ کا نام نہیں ہے۔ اب میری بات تو سن لیں، سن رہا ہوں میں تو 10 مرتبہ سن اسی کو دہرا رہے ہیں۔ آپ بات کو بیچ میں قطع کر دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے نہیں، اچھا، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ میری بات سن لو۔ اچھا جی، ہم خاموش ہیں، آپ 10 منٹ تک بولتے رہیں بے شک۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر سیاستہ سے حدیث پیش کر رہے ہیں تو میں بھی صحیح مسلم سے سیاستہ میں بخاری سے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بخاری سے پیش کریں، اور فقہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری اور آپ کی ماں پاک، وہ روایت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت عمار جنگ صفین میں حضرت علی کے گروہ میں تھے، اور جناب امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا۔ آیا اس حدیث کی روشنی میں عمار بن یاسر کے
جو قاتل ہیں کیا وہ باغی ہیں یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جواب دے سکتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سید ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمین. نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بن علی کو اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھایا. ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے، ایک مرتبہ اپنے حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر ہاتھ رکھ کے ان کے کاندھے پہ فرمایا یہ میرا بیٹا میری پوری امت کا سردار ہے، اور جب میری امت کے درمیان اختلافات کے ساتھ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اس کے باوجود وہ مسلمان ہوں گے، اور یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا. اب بتاؤ اگر امیر معاویہ باغی تھا، بیٹے نے صلح کرائی، باغی کو کس طرح خلافت دے دی؟ ایک. اب دوسرا حوالہ آپ تو آپ رہ گئے. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے. شاہ جی ذرا آنکھیں کھول کر یہ رجال کشی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف ایک حوالہ سن لو. اس کو تو دشمن نے بھی چیلنج نہیں کیا، آپ کس طرح کر سکتے؟ جو معاویہ کو کافر مانتے ہیں شیعہ، انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، آپ درمیان میں کس طرح لٹکے ہوئے؟ سنیے فرمایا قال یا حسن قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین قم فبایع فقام فبایع ثم قال قم یا قیس فبایع فالتفت الى الحسین ينظر ما یامرہ فقال یا قیس انہ امامی یعنی الحسن علیہ السلام. فرمایا حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم مجھے خلافت دے دو، لیکن تم خلافت دے چکے، لیکن جب تک تم بیعت نہ کرو اس وقت تک لوگوں کا عوام نہیں جائے گا، تم بیعت بھی کرو. قام فبایع. رجال کشی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، مطبوعہ ہے تہران. کہتے ہیں حضرت امام حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے بیعت کی. ثم قال للحسین، پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام سے قم فبایع، اٹھو تم بھی بیعت کرو. قام فبایع، پھر آپ نے بھی بیعت کی، کھڑے ہوئے بیعت کی. ثم قال قم یا قیس، پھر حضرت امام حسین نے فرمایا ایک قیس میرے دوست قیس بن سعد بن عبادہ، فرمایا بایع قام فبایع، تم بھی بیعت کرو. فالتفت الى الحسین، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری متوجہ ہوئے امام حسین کی طرف. ینظر ما یامرہ، منہ سے نہیں بولے، آنکھوں میں بات کی، بیعت کر لو. ینظر ما یامرہ، پوچھا نہیں، دوست تھا نا، آنکھوں میں بات کی، کیا حکم ہے؟ تو لفظ امام حسین کے میں قربان جاؤں، حسین ہو علی کا بیٹا، پھر یہی بات کر سکتا ہے. فرمایا انہو امامی، قیس تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ حسن میرا میرا بڑا بھائی نہیں ہے، وہ میرا امام بھی ہے، اور جب میرا امام اسے خلافت دے چکا، بیعت کر چکا، میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ شاہ جی کچھ غلطی ہوئی ہے آپ سے. امام حسین جس کی بیعت کرے آپ اس کو باغی اور جہنمی کہیں تو بیعت کرنے والا کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ آپ اسے باغی اور جہنمی کہیں، امام حسن اسے خلافت دے اور اس کی بیعت کریں تو باغی اور جہنمی کی بیعت کرنے والا کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے صاحب، چاہے 10 منٹ میں جواب دیا. اب مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حدیث میں نے پیش کی، پھر وہی رٹا جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس کا مطلب امام حسن کا بتائیے. میں آپ کو ایک بات پر جمع ہوئے، اسی کی روشنی میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ کون سی؟ تقتل فئۃ الباغیہ. اس سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے. کون مراد ہے؟ وہ گروہ، اس سے وہی گروہ مراد ہے جنہوں نے شرارت کی. دونوں طرف شرارتی گروہ تھے، وہی اس سے مراد ہے. نہ حضرت علی پر حرف آئے گا نہ امیر معاویہ پر آئے گا. میں اس پہ اور اگر آپ کہیں گے تو ان کی بیعت کرنے والے بھی پھر وہی ہوں گے. میں اس پہ فیصلہ کرتا ہوں. کیا آپ مجھے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس سے مراد امیر معاویہ نہیں ہے. لکھ دیں. امیر معاویہ نہیں ہے. مجھے لکھ دیجئے کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں ہے. میں لکھتا ہوں حضرت امیر معاویہ نہیں ہے. اور آپ کے گروہ میں اگر کوئی باغی یا خارجی لوگ تھے جنہوں نے یہ اقدام کیا تو ایسے ہی خارجی لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی قتل کیا. آپ صرف اتنا لکھ دیجئے. یہ سب بات والی نہیں ہے، بڑی صاف ستھری بات ہے. آپ حضرت صرف 6 آدمیوں کے لیے اڑے ہوئے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے شاہ جی، انصاف کی بات ہوتی. میں سید ہوں، کاظمی سید ہوں، میں امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں. آپ نے پاس بیٹھ کر مجھے گالیاں دلوائی، میری ماں کو آپ نے وہاں گالیاں دلوائی. واللہ العظیم مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ اس حد تک گر گئے ہیں. میری بات سمجھ لیں، آپ کی موجودگی میں صدارت میں میری ماں کا نام لیا گیا. واللہ العظیم وہ مراسڑ کا بچہ ہے جس نے یہ بکواس کیے ہیں اور اس کے باپ کا
اس کی ماں کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا ابھی کہ 8 ماہ کی حاملہ نے وہ جنا ہے، وہ کتا جس سے آپ نے میری ماں کو گالیاں بکوائی، ایک سیدہ اور ولیہ کو گالیاں آپ نے دلوائی میری ماں کو، اور اس کتے سے آپ نے تقریر کروائی جو ایک مراسن کا بیٹا ہے، مراسن کا بیٹا۔ کیونکہ یہ تو اس وقت گفتگو کا یہ اس وقت عنوان نہیں ہے جس پہ ہم آپ نہیں، میں آپ کی شرافت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ذمہ لگایا نا صاحب، وہ دیکھیے آپ کی صدارت میں وہ پہنچ گیا، اور ابھی ایسے فیات باغیہ ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، جیسے وہ آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کی موجودگی میں کر گیا نا۔ امیر معاویہ کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ ساتھ تھے کرنے والے جو کر گئے، آپ کی غلطی نہیں تھی۔ اچھا آپ یونس شاہ قاضی کی تقریر کو آپ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے؟ نہیں مانتے؟ آپ کی موجودگی میں سے تقریر کی نا، صدارت میں کی نا۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سن لو شاہ جی، آپ ایک جملہ سن لو۔ صحیح صاحب آپ نہیں مانتے، صدارت آپ کی تھی نا۔ انہوں نے جو غلط الفاظ استعمال کیے، کسی کی شان اور شرافت میں گھٹیا گفتگو کی، میں ہرگز نہ اس کی تائید کرتا ہوں نہ اس کی حمایت۔ ایک بات سن لو، پھر آپ کے ساتھ تھے نا، لیکن آپ ان سے بری ہیں، تو امیر معاویہ کیسے مجرم ہے جو اس کے ساتھ بات کر گئے، وہ بھی بیچارہ تو مطلب ہے، کیسے پکڑا گیا؟ اسی پہ مسئلہ اتنی پہ تو حل کر رہے ہیں، اسی پہ شاہ اسی پہ بات کر رہے ہیں، اسی پہ بات میں ختم کرتا ہوں۔ آپ مجھے صرف اتنا لکھ دیجئے جی کہ امیر معاویہ حضرت علی سے باغی نہیں تھے، حضرت علی کے ایک میری بات سن، میں آپ بات کرتے ہیں میں بات نہیں کرتا، جیسے ہی آپ کریں، میں 10 منٹ دیتا ہوں۔ آپ صرف اتنا لکھ دیجئے کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ باغی نہیں تھے، امام برحق سے انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ عادل تھے، اور حضرت عثمان غنی کے قصاص طلب کرنے میں وہ حق کی روش پر تھے، اور کتاب و سنت کی روح سے ان کی صحابیت میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں، ہم ان کی صحابیت ماننے میں کوئی تعامل نہیں کرتے۔ میں لکھ دوں، آپ مان جائیں گے؟ لکھ دیجئے، دستخط کریں گے؟ میں ابھی کر کے دیتا ہوں، سن ابھی کر کے دیتا ہوں، حضرت ابھی کر کے دیتا ہوں۔ بقول حضرت علی، حضرت علی نے یہ خود کہا ہے، فیض الاسلام شرع ناجر، جیسے آپ نے عبارت لکھی ہے، میری بات سنیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کبھی ان کو کافر نہیں کہا، میں خود کبھی نہیں کہا۔ بات کو چھوڑ ہی دیجیے، کیوں چھوڑ دیں جناب؟ نہیں بس میں دلائل کی بات ہی نہیں کر رہا، نہیں ایک منٹ علامہ صاحب، ایک منٹ شاہ صاحب بولیے، شاہ صاحب بولیے، آپ لکھیں گے؟ نہیں آپ دیکھیں، ہمارے وہ پیشوا ہیں، لکھیں کوئی بات۔ صرف اتنا لکھ دیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں حدیث عمار سے امیر معاویہ کا باغی ہونا ثابت نہیں، وہ حضرت ٹھیک ہے، میری بات سن لیں، وہ حضرت علی شیر خدا کریم سے کسی وقت بھی بغاوت پر نہ مصر ہوئے اور نہ باغیوں کے معاون، اور ادلہ سے ان کی بغاوت کر کے ثابت نہیں، یہی کتاب اللہ، یہی سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نہیں امام حسن سے، امام حسن کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ آپ صرف اتنا لکھ یہ دیجیے، دونوں حوالے آپ نے لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے خود انہیں باغی نہیں کہا، فیض الاسلام شرح ناج البلاغے میں موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، حالانکہ حضرت علی فرماتے ہیں اخونا قد بغوا علینا، نا حضرت علی فرماتے ہیں، سنو، فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ مطبوعہ تہران کے صفحہ نمبر 72 پر یہ عبارت موجود ہے کہ وہ تو اس غلط فہمی میں ہے کہ میں نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، صرف اس لیے ہم سے لڑتا ہے، ہم ان کے جنازہ بھی پڑھیں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ فیض الاسلام سے شاہ صاحب نکال کے دینا میری ذمہ داری ہے، آپ تو پاکستان بھی چلیں گے نا۔ میں عرض کروں گا نا، جنگ نہروان میں حضرت علی نے پھر نہروان کے جو مقتولین تھے ان پہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ سے دیکھیے، میں عرض کرتا کیوں حضرت فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ سے دیکھیے۔ ابھی عرض کرتا ہوں، بات کو میں ختم کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے طول دے دیا۔ نہیں طول نہیں دیا ہم نے، آپ خود طول دے رہے ہیں۔ وأما البغاة فلا يصلى عليهم عندنا والصحيح قولنا فإن عليا لم يصلى على أبناء نهروان وغيرهم ممن خالفه وهم أهل البغي، فإن خليفة الحق هو علي رضي الله عنه حال حياته بعد وفاة عثمان، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فيكون إجماعا۔ تحفة الفقهاء علامہ سمرقندی۔ یہ نہیں، میں اس سے اوپر کی دلیل پہلے آپ کو پیش کر چکا ہوں، جن کے جنازے پڑھنے جائز نہ ہوں ان کو خلافت دینی جائز ہوتی ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں، عرض کیا کریں گے آپ؟ جن کے جنازے تک جائز نہ ہوں ان کی خلافت کر کے ان کی بیعت کرنی جائز ہے۔ آپ سمرقندی پر آ گئے ہیں تو میں تو علامہ کشی کی عبارت پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے، یہ ذرا توجہ تو فرمائیں۔ آپ یہ عبارت میں عرض کرتا ہوں، آپ یہ عبارت لکھ دیں، یہ عبارت قیامت کو حضرت علی تک جائے گی۔ اور چھوڑیں آپ یہ باتیں، آپ ان 6 آدمیوں کے لیے کریں، قیامت تک جائے گی، قیامت تک تو آپ کی ہڈیاں نہیں جائیں گی۔ آپ کو کیا پتا ہے اس قسم کے گندے عقیدے رکھ کے کیا جاتا ہے، وہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جانیں دی اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا لا تمسنار مسلمن رہانی اور مر رہانی، جس نے ایک نظر بھی اسلام کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس کے دوزخ بھی آگ اس پر حرام ہو گئی، اور آپ ابھی تک اسے جہنمی کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کروں کہ امت کے متفق علیہ جو عقائد ہیں، عقائد ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ جہنم سے آزاد ہیں، متفق علیہ امت جائے گی کدھر؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور رہیں گے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اور کون رہیں گے؟ من قبل وَأُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فرمائے حبیب پیارے وزیادہ بھی ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، زیادہ، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں بھی اسی میں عرض کر رہا ہوں اسی میں نہیں ہے، سنا سنیے وہ اور مقام ہے، کلًا وعد اللہ الحسنى، آپ چپ کریے، کلًا وعد اللہ الحسنى۔ نہیں غلط نہیں پڑھ رہا، میں آیت غلط نہیں پڑھ رہا، جب آپ یہ اس کے ساتھ نہیں ہے نا، جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ میں نہیں کر رہا، قرآن پاک ہوگا، اس کے ساتھ اگر ہے تو پھر نہیں نکالیے، اس کے ساتھ عرض میں نہیں کر رہا، نہیں ہے تو پھر آپ کہنے دیجیے ان کو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سنیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو میں نے کہا اس کی مزید تشریح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہماری بارگاہ میں اجر ہے جنہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے نیکی کی اور نیکی میں اضافہ کیا۔ کلًا وعد اللہ الحسنى فرمایا نا، بالکل فرمایا۔ اچھا وہ کلًا کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ، صحابہ، امیر معاویہ ان میں ہے یا نہیں ہے؟ جب 1,24,000 حضور کے سب صحابہ، کوئی تو سچی کر دو یار آج، جب حضور کوئی تو سچی کرو آج۔ کلًا وعد اللہ الحسنى سے کس طرح معاویہ کو کان سے پکڑ کر نکالو گے؟ یہ کلًا وعد اللہ الحسنى ایک مرتبہ نہیں ہے، یہ 4 مرتبہ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلًا وعد اللہ الحسنى، فرمایا جہاد پر جانے والے، گھر میں رہنے والے، تجھے مان کے اگر بیٹھے بھی رہیں ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، اور جو جہاد سے پہلے آئے یا جہاد سے بعد میں آئے، اسر میں آئے یا یسر میں آئے، حبیب پیارے جو تجھے مانے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، اور جن سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ان سے تو کیا کرے گا؟ اولئک عنہا مبعدون، جانیں گے، اور آپ پیارے کہہ رہے ہو کہ وہ جہنمی ہے، رب کہتا ہے وہ جہنم بھی نہیں جائے۔ کیا قرآن سارا آپ کے سامنے، حدیث سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آپ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، پوری ملت اسلامیہ کو نہیں سوچی۔ آپ نے ظلم کی حد تو یہ ہے نا جناب، ہم اہل سنت کی وکالت کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا ہے۔ نہیں میں نے مسلمان میں عرض بھی نہ کہ میرے جو بات کی وہ کتاب سنت کے خلاف تو بات نہیں کی، نہیں کی ہے نا، یہ حدیث پاک نہیں تھی صاحب نے ایک حدیث لے کر چل پڑے، یہ حدیث کیوں نہیں دیکھی انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں حدیثیں باہم مقابل ہیں۔ آپ کریں نا اس کا حل، جب آپ سب کو مان رہے ہیں تو پھر اس کا مقابل تو آپ بنا رہے ہیں، ہم کیسے بنا رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کا مطلب بیان کر کہ فیعت الباغیہ سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے، یونس شاہ قاسمی کی تقریر سے جواب مراد نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ کی صدارت میں آپ اپنے ابھی کہہ دیا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو امیر معاویہ کے ساتھ کیسے تعلق ہو گیا ان لوگوں کو جن کے ساتھ؟ آپ نے تو اپنے ہڈ ورتی میں ثابت کر دیا جناب، آپ نے خود ثابت کر دیا۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ معاویہ مجرم ہو گیا، وہ صدارت کر کے، اور آپ نہیں ہوئی، مراد نہیں ہے، یہ تو سب ٹھیک یہ تو ہم لکھ رہے ہیں، ہم تو لکھ رہے ہیں، آپ لکھ دیجیے، ہم سب کر دیتے ہیں۔ جی یہ لکھ رہے ہیں، کیوں نہیں کہا سر؟ فیہ باغیہ سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے، آپ لکھ دیجیے۔ آئسن صدارت کرنے واسطے وہ طرفداری کر رہے یہ اس ستویں بندے پر کھڑے ہو کے گل سنو نا تسی، میں یاسین صاحب ساتھ اتنے بھی اندر ہی آئے نا تے وہ فرما رہے کہ ٹائم تھا ٹائم کی پابندی نہ کر رہے، چلو نہیں نہیں بس اب بات ختم ہو گئی نا، انہوں نے اطلاع دے کہ تھوڑا وقت تھوڑا ملتا ہے، علامہ صاحب بات اتنی ہے، صرف میں نے صرف ان سے یہ عرض کیا ہے کہ فیعت الباغیہ سے مراد امیر معاویہ کی ذات دی گئی ہے، آپ اپنے علم اور ایمان کے مطابق یہ لکھ کے دے دیں کہ کیا فیعت باغیہ سے مراد امیر معاویہ ہیں یا نہیں، اگر نہیں آپ اپنے ایمان، اپنے علم اور اللہ اور اس کے رسول کی تسلیم کے تقاضوں کو پوری طرح قائم کرتے ہوئے اگر یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ فیعت باغیہ، ایک بات تو مکمل کرنا ہے، فیعت باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں، تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری تحقیق میں خطا ہوئی، ٹھیک ہے، کیا بات، ہم اس سے رجوع کرتے بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے، بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج آپ حضرت اگر یہ لکھے گا نا کہ آپ نے رجوع کیا، سمجھ آئی، آپ ہمارے لیے عزت اور عظمت والے بھائی ہیں جی، پہلے بھی آپ صحابہ کی عزت کریں، ہم آپ کے پاؤں چھونے کو دیا، بات اتنی ہے، آپ اب سمجھ نہیں رہے اس بات کو، یہ آپ نے بات غلط کی، نہیں غلط کس طرح لکھی، آپ نے یہ لکھا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں
हैं कि हज़रत अमीर मुआविया मोमिन मुस्लिम हैं और सहाबी रसूल हैं, और आपने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम से बगावत नहीं की, बल्कि खून हज़रत उस्मान के क़िसास के मुतालबा में वो बरहक थे। यही मफ़हूम नसूस और अहादीस में मुसर्रह है। मेरा मुतालबा ये है कि आप ये लिखिए कि फ़िया बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं। ये तो कह दिया हो गया, नहीं कह नहीं दिया, नहीं लिख दिया है, नहीं आप ये लिखिए, आप ये लिखिए, आप लिख दें तो ठीक, आप ये लिख के दें। इसमें क्या इसके हदीस अम्मार में फ़िया बागिया का मुशार है। ये हम लिखेंगे, आप कहेंगे ना हम रुजू कर रहे हैं, ये आपने भी कहा है कि मैं लिखेंगे। आप हमें ये लिख के दें कि फ़िया बागिया से जो हदीस अम्मार में मौजूद है उसका मुशार अमीर मुआविया या उनका जुंद नहीं, हम उससे रुजू करते हैं। ना जुंद में वो जो लोग फ़िया बागिया होते हैं, आप अमीर मुआविया लिखें, बस ये जुंद की तो बात आप लिख दें। वो किसी ने तो आखिर कत्ल किया है ना, उनका दिफा नहीं हम कर रहे हैं। हम हज़रत अमीर मुआविया और उनके वो मुखलिस साथी तो सिर्फ खून उस्मान का मुतालबा करते थे। दिफा न करें, हज़रत अमीर मुआविया का जी, हज़रत अमीर मुआविया और उनके वो मुखलिस साथी सहाबा जो सिर्फ खून उस्मान का मुतालबा कर रहे थे। मैं ये कहता हूं कि आप सिर्फ इतना लिख के दे दें कि हदीस अम्मार में फ़िया बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं, अल्लाह रसूल और दीन और ईमान के बस हो गया। अल्लाह रसूल के सामने किताबें रख के हमने लिखी है, तो आपने यहाँ लिखना है कि हम रुजू करते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, बस ठीक, बिल्कुल लिख के देंगे। बात शाह जी ये लिख दो तो सारी बात खत्म है, हम तो आपको पीर पर मान लेंगे। यही तो एक गलती है, बाकी जेड़ा सोना सैयद है तू खुदा दे बंदिया दी ते तेनू सलाम दर मुती यार इको ही दे विच बन रह गया, काट दे अल्लाह दी कसम तेरी जुतियां चढ़ दी यार। क्या बात, बस बात खत्म हो गई, बल्ले सईदा बस और क्या है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है इस बारे में, अल्लाह की कसम ये बात सिर्फ सहाबा के बारे में दिल दुखता है। ये बात आप निकालें दरमियान से, आप मुर्शिद हैं, आप सैयद हैं, हम ये बात मानेंगे। सहाबा के बारे में दिल दुखता है। वो बात नाम कर रहे हैं, अभी फिर दो बातें और भी हैं, 4 करें निकाह सैयदा की, वो 4 करें, आप जितनी दिल करें, लेकिन ये पहले आप तय कर दें कोई बात किसी पहले बात जो भी हो जानी चाहिए। इबारत के बाद मैंने लिख दिया और हदीस से अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु में फ़िया बागिया से मुराद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है। बस ठीक है जनाब, आप लिखेंगे जनाब, हम रुजू करते हैं। आप इस पर दस्तखत करें। नहीं आप ही करें ना, मैं लिखूं उसका, आप इबारत तो लिखे पहले, मैं लिखूंगा। आप पहले आप लिखिए, आप इस पर नहीं, पहले आप दस्तखत करें। आप इबारत तो लिखे, थोड़ी जगह छोड़ दें, मैं कर दूंगा। नहीं, आप पहले कर दें। इसमें क्या है, आप मुकम्मल कर दो। नहीं शहर में इसमें क्या है बड़ी बात यार उनको इबारत तो है। देखो शहर में हो गया जी, वो रुजू ना करें तो क्यों नहीं करेंगे, जो करेंगे वीडियो लगे हैं। अच्छा चलो जी पहले रुजू कर। नहीं मैं नहीं करता इस तरह। ये भी आने वाली बात है यार। गल तो हुन कोई नहीं आप एडी रुजू वड्डी। की इबारत क्या लिखेंगे, अपनी मर्जी से या हमारी मर्जी? मैं लिखूंगा कि जो इबारत उन्होंने लिखी है दीन और ईमान के तमाम तकाज़ों के मुताबिक हम इस इबारत की पूरी तरह तौसीक करते हैं और इस इबारत के मुताबिक रुजू करते हैं। वाह, तो और क्या चाहिए? अभी इकट्ठे से लिखिए, ये इबारत पहले लिखिए, दस्तखत बाद में मैं कीजिए। हमने इबारत पहले लिखी है, आप इबारत पहले लिखिए। पहले आप इबारत लिखिए, थोड़ा फासला छोड़ के ताकि इबारत ले लेना सहन बाद आप ये लिखिए जनाब, इबारत आप भी दस्तखत पहले करेंगे, वो इबारत लिख के बाद अपनी गल बहुत अच्छा। यासीन एक मेरी गल सुनना, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਐ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇਣੇ एक मिनट ਉਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ सैयदी दो सामने कीते ना। सहाबा की इज्जत की बात ना होती, हम किसी की बेदबी करने को तैयार नहीं है। तो जब वो फरमा रहे हैं हम रुजू करेंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे। झगड़ा तो बात सहाबा की इज्जत का मसला है, सहाबा के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह पर जानें कुर्बान की हैं। हमारा हक नहीं बनता कि हम सहाबा के बारे में कोई गंदी बात करें या ज़हन रखें। हम उनके नौकर हैं सहाबा कराम, तो सहाबा का बारे में अकीदा सही रखे, हम उसके कदमों की साथ के बराबर भी अपने आप को नहीं समझते। सही मंजिल पे रहे, हमें कोई बेड़ काटा है किसी ने, हम जरूर जो है मुखालफत करें। तो गुजरात ये ना जी वो पिखी पिक्की पिखी पिखी पिक्की पिखी पिखी तिखी ना पे ना तिखी ना पिखी पिखी पे ना पे 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 आते अले बे पे आते ते ना ना पे यार पे उन्होंने कोई बड़ी बात जो बाहर जो करते आए ना आखिरी बात है जनाब, कोई ऐसी बात ये कोई जिद वाली कोई ये हमने अरे अपना आप थोड़े बनवाना है। नाले दोए भरा तुसी लगे आपे अपने सी पाकों के बस पिक्की कह रहे हैं ना 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 अच्छा बिखी उसी हो तो ये बिखी उसी
ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ آپ ہی پڑھ کے سنا دینا عبارت مندرجہ بالا کے مواقع جی سید عرفان شاہ صاحب نے برمحفل یہ کہا کہ فعل باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں ایمان اور کتاب و تعلیمات کی روشنی میں یہی حق و مصیب ہے بس فقیر اس بنا پر رجوع حسنیہ کرتا ہے لکھی وہ گناہ ہے تو مدرجہ بالا میں سیدن مدرجہ بالا لکھا لے دیا مدرسہ ہے انہاں دے بارے صاحب نبی نے سن تے آپ نے قرآن سن ساری کتاباں حدیث دیاں فقہ دیاں خود پڑھاندے سی نبی نے ان دے بعد یہ رکوع کے ساتھ کیا کیا رجوع حسنیہ جس طرح حضرت امام حسن نے رجوع کیا ابھی اور ٹھیک اس میں کیا یہ تو کر کے دیکھنا معاویہ کی طرف اگر انہوں نے کوئی ڈبل نیت سے رجوع کیا ہے جناب آپ ہی ان کے ذمہ لگا رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں لگا ہم تو حسن کو حسن ہی سمجھتے ہیں ہم بھی حسن کو رجوع کرے تو حسن ہی رجوع ہوگا اللہ جناب شیئر کرو جی ٹھیک ہے جی جی نال ہی نہ دے اچھا بیٹری سے مزمل شاہ صاحب زمر شاہ صاحب منچسٹر ہوں گے نا اس مسلم وکٹوریا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دائیں بینڈ تو تاریخ بھی ڈال دیں ایئرپورٹ میں آئی ہیں شاید بعد والوں کے لیے بہتری رہے گی پتہ نہیں کتنی سکتی ہے اچھی بات آج کیمرہ مار دے جا کے اس کی فوٹو کاپی کیمرے لگا لو چلو کیمرہ ہی لگا دے پہلا کیمرہ لا لو نا چلو کیمرہ مار دے فوٹو کاپی صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
तारक गिफ्ट सेंटर ब्रेडफोर्ड की एक वाहिद शॉप जहां से आपको नाते, कवालियां और उलमा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ऑडियो CD, DVD हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर, टोपियां, जुब्बे, जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मुतल्लका अशिया सस्ते दामों में मिल सकती है। नाम याद रखें, तारक गिफ्ट सेंटर, 12 कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड 8। टेलीफोन 01274 775 721, मोबाइल 07931 587 694। Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. दो जग कैदी तेरी, दो जग कैदी तेरी सुल्फा दे जालदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन।